ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ ادراک۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ ناظرین، عورت کہیں ماں ہے، کہیں بیٹی ہے، کہیں بہن ہے اور کہیں بیوی۔ اسلام نے ان سب کے الگ الگ حقوق بیان کیے ہیں، اور کب کیے ہیں؟ آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے عورت کو وہ عزت دی ہے جو مغربی عورت آج بھی اپنی تمام تر تگ و دو کے باوجود حاصل نہیں کر سکی۔ ناظرین، وطن عزیز میں پچھلے چند سالوں میں کچھ خواتین جلوس نکالتی، آزادی کے نعرے لگاتی نظر آئیں۔ اس میں بڑی ڈیبیٹ نظر آئی۔ کچھ لوگوں نے اس عورت مارچ کے حق میں دلائل دیے، کچھ لوگ اس کے خلاف بھی بولے کہ عورتوں کا یوں سڑکوں پر آنا اسلامی شعار نہیں۔ تو ناظرین، ہم طیبہ خانم بخاری صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کون کون سی آزادی دی ہے، اور کیا ہماری عورت آزادی کے لحاظ سے آج مغرب کی عورت سے پیچھے ہے یا نہیں؟ جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کیسی ہیں؟ یہ فرمائیے کہ سورہ نساء میں ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پہ تو ہمیں برابری نظر آتی ہے کہ مرد بھی اسی جان سے ہیں، عورت بھی اسی جان سے ہیں۔ ادھر سورہ بقرہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کو ایک درجہ خواتین پر حاصل ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ کون سا درجہ ہے جو مردوں کو عورتوں پر حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موضوعات اور یہ گفتگو اتنی ہی قدیم ہے جتنی شاہراہ حیات پر انسانی قافلوں کی تاریخ قدیم ہے۔ جی، تاریخ میں انسانی قافلے آگے بڑھتے رہے، مرد و زن دونوں اصناف ایک دوسرے کے ساتھ چلتی چلی آئی ہیں، تو یہ سفر جاری رہنا ممکن ہوا۔ صحیح۔ اور کسی دور میں بھی یہ تصور نہیں رہا کہ تنہا کسی ایک صنف کے ذریعے سے یہ سفر آگے بڑھ سکتا ہے یا جاری رہ سکتا ہے۔ جی، مرد و زن دونوں کا وجود اس زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ ٹھیک، ایک صنف جتنی ضروری ہے، دوسری صنف بالکل بھی ایسے، اسی تناسب سے اس کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ خالق کائنات نے قرآن کریم میں انسانی شرف کے اعتبار سے مرد و زن کو یکساں قرار دیا ہے، بالکل اور ٹھیک۔ قرآن کریم کی متعدد آیات اس کی نشاندہی کرتی ہیں، تصدیق کرتی ہیں۔ جی جی، جیسا کہ سورہ مبارکہ روم میں غالباً آیت نمبر 21 ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ جی، اس خالق کائنات کی عظمت کی نشانیوں میں سے ہے، البتہ عظمت کا لفظ یہاں نہیں، یہ ہم معنی میں بیان کرتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی عظمت کی نشانیوں میں سے، ان خلق لکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، من انفسکم ازواجن، مرد اور عورت کو زوج کی صورت میں پیدا کیا، یعنی وہی بات جو سورہ مبارکہ نساء میں من نفس واحدہ، یعنی ان کی جنس سے ایک ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ ایک دوسرے کے لیے سرمایہ تسکین قرار پائیں، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، جعل قرار دیا، بینکم تمہارے درمیان، مودۃ ورحمہ، مودت یعنی رشتہ محبت، اور رحمہ یعنی رحمت و رأفت، اس میں کہیں کوئی برتری نہیں، کہیں کوئی کمتری نہیں، یعنی دونوں برابر ہیں۔ جہاں پر حتیٰ کہ الرجال قوامون علی النساء جو قرآن کریم میں کہا گیا، اس سے بھی مراد، اور للرجال علیہن درجہ، اس میں بھی جو مراد ہے، اگرچہ اس میں تفاسیر بے شمار ہیں، اور اہل دانش و بینش نے بہت زیادہ اس کے اوپر گفتگو کی ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، تفاسیر میں تبصرے کیے گئے ہیں، اور بہت سے پہلو بیان کیے گئے ہیں، بہت سے استفادے کیے گئے ہیں آیت کے اس حصے سے، وہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ اور الرجال قوامون علی النساء، اس میں مسئلہ مینجمنٹ کا ہے، بالکل ٹھیک،
یعنی مرد پیش قدم ہے عورت سے صحیح، انتظامی امور میں، بالکل ٹھیک، کیونکہ جو مزاجی مسائل ہیں، جو نفسیاتی مسائل ہیں، جو جسمانی ساخت ہے، جو طبیعت کی نزاکت ہے، اس کے پیش نظر جب فرائض کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے صحیح، تو پھر مرد و زن کے حقوق و فرائض میں حقوق تو ایک جیسے ہی ہیں، صحیح، یعنی جس کی جیسی ذمہ داریاں ہیں اس کے جی، مطابق اس کے حقوق ہیں، بالکل اس ٹھیک، سے مطابقت رکھتے ہیں۔ جی، اس میں جب فرائض کی تقسیم ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ خاتون اس کی جسمانی ساخت کیسی ہے، وہ سرد و گرم حالات کو سہنے میں کس قدر مقابلہ کر سکتی ہے، اور مرد کی جسمانی ساخت کیسی ہے، اس کے مطابق الرجال قوامون علی النساء، جو لوگوں نے اس کی بعض نے ترجمے میں کہا کہ مردوں کو خواتین پر برتری یا فوقیت حاصل ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے علماء تفسیر نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان کیا کہ قوام کا معنی ہے یعنی عورتوں کا قوام مردوں کی وجہ سے ہے، یعنی مرد عورتوں کے نان و نفقے کے ذمہ دار ہیں، ان کو فراہم کرنے کے، ان کو بہم پہنچانے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے محافظ و پاسبان بھی ہیں، کیونکہ عورت صنف نازک ہے، صحیح، صنف نازک ہونے کی وجہ سے اس کو حفاظت کی ضرورت ہے، پروٹیکشن کی ضرورت ہے، تحفظ کی ضرورت ہے، تو مرد وہ تحفظ بھی فراہم کرتا ہے، اور صنف نازک ہی ہونے کی وجہ سے یہ جو پیسہ جنریٹ کرنا، کمانا، محنت کرنا، مشقت کرنا، یہ انتظامی معاملات جو ہیں یہ تو میم سمجھ آتے ہیں نا، جیسے تمام لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے کہ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں، بالکل تو برابر ہیں اس میں، کلکم من آدم جی، کلکم من تراب، جی، سب کے سب مٹی سے ہیں، سب کے سب اولاد اور آدم مٹی سے ہیں، بنے تھے، جی ہاں، لیکن ملک میں ہم دیکھیں تو ظاہر ہے اس کا انتظام چلانے کے لیے ہمیں ایک صدر ہے، ایک وزیر اعظم ہے، اس کے نیچے بھی اسی طرح انتظامی ایک ڈھانچہ ہے پورا، تو یہ تو ضروری ہے میرے خیال میں انتظامی لحاظ سے اس کے سمجھ آتی ہے، انتظامی اعتبار سے تو جو قرآن کریم میں قطعاً مرد اور عورت کے بارے میں کہیں پر کوئی تفریق روا نہیں رکھی گئی، حتیٰ کہ جو آیات عورت اور مرد کے حقوق سے متعلق نہیں، مثلا اہل ایمان کے بارے میں جیسے من عمل صالحا، من آمن وعمل صالحا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تم میں سے جو بھی ایمان لائے اور عمل صالح انجام دے، من ذکر او انثى، وہ مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اجر بھی ایک ہے، جزا بھی ایک ہے، ثواب بھی ایک ہے، سزا بھی ایک ہے، وہ دونوں برابر ہیں۔ ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو ایک بہت بڑا حق ہے، تو وہ مرد کا اور عورت کا، یہ بھی تھوڑا سا فرمائیں کہ اسلام میں دونوں کے لیے برابر ہے؟ جی سر، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد اور مسلمان عورت دونوں پر واجب ہے، تو حصول علم میں بھی دونوں کو برابر قرار دیا ہے، اور پھر اگلا مرحلہ جائیداد کی تقسیم کا ہے، تو اس میں عورت کو جتنا اسلام نے نوازا ہے اس کا اگر صحیح طرح سے جائزہ لیا جائے تو پھر محسوس ایسا ہوتا ہے، حالانکہ اسلام نے تو ایک عادلانہ قانون پیش کیا ہے، اور اہل علم و دانش کے نزدیک انسانی معاشروں کے لیے ایک عادلانہ قانون کی ضرورت پر زور بھی دیا گیا، انسانی معاشروں اور حیوانات کے جمگھٹوں میں وہی قانون کی حکمرانی ہی مابہ الامتیاز قرار دی جاتی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، تو خالق کائنات ہی ہے جو انسانی فطرت کی ساخت کو بنایا ہی اس نے ہے، انسان جانتا بھی وہی ہے، اس کی مصلحتوں سے باخبر ہے، اس کے مقتضیات سے آگاہ ہے، اور عادل ذات بھی اسی کی ہے، نفع و ضرر سے بالاتر بھی وہی ہے، تو پھر وہی صحیح قانون پیش کر سکتا ہے۔ تو خالق کائنات نے جو قوانین وضع کیے ہیں ان میں جیسا کہ میں نے گزارش کیا کہ جب مرحلہ ایمان میں انسان کو داخل کرنا چاہا تو مرد و زن کو برابر قرار دیا، جب رشتہ ازدواج میں منسلک کرنے کی بات کی یا اس کے فلسفے کو بیان کیا تو وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس جذبہ لطیف کی نشاندہی کی کہ اس میں کوئی غیظ و غضب یا اس میں کوئی سختی یا اس میں کوئی حکمرانی یا اس میں کوئی فرمان روائی یا اس میں کوئی برتری
نہیں، بلکہ محبت ہے، مودت ہے، رأفت ہے، رحمت ہے اور سرمایہ تسکین ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اس کے بعد طلب علم کا مسئلہ جب بیان کیا تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ جب جزا و سزا کے قانون کو بیان کیا تو من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، برابر قرار دیا۔ جب تقوی اور بارگاہ خدا بندی میں بلندی درجات کی بات کی تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کی بارگاہ میں تم میں سب سے زیادہ بلندتر اور صاحب تکریم وہ ہے جو عمل کے اعتبار سے زیادہ پاکیزہ ہو، جو باتقویٰ ہو، پرہیزگار ہو۔ اور اس کے بعد اب اگلا مرحلہ جو آپ نے بیان کیا، اسلام میں خواتین جو صدر اسلام میں گزری ہیں ان کو اسی طرح سے تعلیم دی گئی جس طرح سے، بلکہ جب وہاں پہ کلاسز ہوتی تھیں اور خود سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات آپ خود بنفس نفیس تشریف لاتے تھے تو مکس گیدرنگ سے خطاب فرماتے تھے۔ صحیح جی، اور ان کو بھی اسی طرح سے ایجوکیٹ کیا جاتا تھا خواتین کو جیسے مردوں کو۔ صحیح، ایون بیعت کے لیے بھی ان کے لیے بیعت بھی کرتے رہے، جہاد کے لیے، جہاد مرد پہ واجب کیا گیا، لیکن خواتین کے خدمات جو تھے وہ کھانا پکانے میں، زخمیوں کی مرہم پٹی میں اور جتنے بھی امور انجام دیے جاتے ہیں، کوئی ایک اسپیشل دن بھی مقرر فرمایا ان کے لیے۔ جی بے شک، جی جی جی۔ اور پھر حج میں بالکل ٹھیک ہے، حج میں بھی اسی طرح۔ اور پھر ایک اور چیز جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، خانہ خدا کا حج، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں کہ مردوں کا طواف کا ٹائم الگ ہے یا دن الگ ہے یا وقت الگ ہے، دونوں اکٹھا طواف کریں، حالانکہ اس میں مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے، لیکن خالق کائنات یہ بتلانا چاہتا ہے کہ مرد و زن میں انسانی شرف کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، وہ کسی تفریق کا قائل نہیں۔ اگر مشکلات کا سامنا ہے تو ان کا حل ہم خود تلاش کریں۔ عورت کے لیے حدود معین کر دیے، مرد کے لیے حدود معین کر دیے، سورہ مبارکہ نور کی تلاوت کریں۔ اگر یہ کہا جائے کہ حجاب یا پردہ صرف عورت کے اوپر واجب ہے تو خالق کائنات نے قرآن کریم میں جہاں حیا، پردہ، عفت اس کو بیان کیا تو پہلے مرد کو مورد خطاب قرار دیا۔ یہ جو ہمارے معاشروں کی فکری غلطی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرد کوئی بھی خطا یا اشتباہ کر لے تو کہا جاتا ہے وہ تو مرد ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن قرآن کی نگاہ میں مرد کو پہلے فرق پڑتا ہے، عورت کو بعد میں۔ سورہ مبارکہ نور میں خالق کائنات نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، ان مردوں سے، اہل ایمان مردوں سے یہ فرما دیجئے کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی نگاہیں جھکائیں، بعد میں عورتیں جھکائیں، ویحفظوا فروجہم، اپنے کردار کی عصمت کی حفاظت کریں، اپنے کردار کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے طہارت سے، پاکیزگی سے زیادہ نزدیک ہے، یعنی زیادہ پاکیزگی کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد خالق کائنات نے وہی خطاب خواتین کے لیے کیا۔ یہ جو قرآن کریم میں تقدم و تاخر ہے یہ بھی ایک حکمت کی بنا پر ہے، یہ بشر کا کلام نہیں کہ ہم کہیں کہ پہلے کسی کو کے لیے کوئی جملہ کہہ دیا اس کے بعد کسی اور کے لیے کہہ دیا، اس میں بھی ایک حکمت کار فرما ہے۔ مردوں کو پہلے مورد خطاب قرار دیا گیا، خواتین کو بعد میں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، خواتین سے بھی فرما دیجئے کہ یہ اپنے کردار کی حفاظت کریں، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، اور وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو چھپائیں مگر وہ ان کا حسن جو ظاہر ہے اس کے علاوہ اس کو چھپانے کی کوشش کریں۔ جیسے عورت کے لیے چہرے کو چھپانا اسلام میں واجب نہیں، تو یہ جیسے میں بیٹھی ہوں اتنا پردہ عورت کے لیے کافی پردہ ہے اسلام میں، یعنی اس کے جسم کے خد و خال بہت زیادہ نمایاں نہ ہوں جو مرد کے لیے گمراہی کا باعث بنے، ایک باوقار لباس میں اس کا اپیئر ہونا۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ان کو چاہیے کہ ان کی جو اوڑھنیاں ہیں وہ اپنے گریبان پر گرا لیں۔ اب بعض لوگوں نے اس بات میں یہ اعتراض وارد کیا ہے کہ اسلام نے بال چھپانے کا تو حکم نہیں دیا، سر کو ڈھانپنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبان کو ڈھانپیں۔ تو اس کے بارے میں عرض یہ کروں کہ خمار عربی زبان میں کہتے
لیتے ہی اس دوپٹے کو ہیں جس سے پہلے سر چھپایا جاتا ہے. تو عرب خواتین جو تھیں وہ اپنا سر تو باندھ لیتی تھیں اچھی طرح سے, مگر ان کے گریبان کھلے رہتے تھے. تو اسلام نے حکم دیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ, یہ دوپٹے جن سے آلریڈی تمہارا سر چھپا ہوا ہے, ڈھکا ہوا ہے, وَلْيَضْرِبْنَ, گرا لو, بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, جیوب جیب کی جمع ہے, اس کا پلورل ہے گریبان, اپنے گریبانوں کو بھی اس سے چھپا لو. اور اس کے بعد پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ. ان سے فرما دیجئے کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں, او آبائہن, والد کے سامنے نارمل حلیے میں جا سکتی ہیں, او آباء بعولتہن, اپنے شوہروں کے والد ان کے محرم ہیں, او ابنائہن, ان کے اپنے بیٹے, او ابناء بعولتہن, اگر شوہر کا دوسری شادی سے کوئی بیٹا ہے تو وہ بھی اس کا محرم ہے, او اخوانہن, یا ان کے بھائی, او بنی اخوانہن, ان کے بھتیجے, او بنی اخواتہن, ان کے بھانجے, او نسائہن, خواتین آپس میں, اور پھر وہ خواتین جو ان کی او ما ملکت ایمانہن, ان کی کنیزیں ہیں, اولی الاربت من الرجال, وہ افراد جن کا گھر میں آنا جانا ہے معمول ہے اور وہ ان کے بارے میں کوئی غلط نگاہ نہیں رکھتے, اولی الاربت من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, وہ بچے جو ابھی ممیز نہیں ہوئے, ممیز اس کو کہتے ہیں جو جس کے اندر خواہشات بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں اور وہ تمیز بھی کر سکے, یعنی اس کی یادداشت بعد میں جوان ہو جائے تو اس کو یاد رہے کہ فلاں عورت کو میں نے اس حلیے میں دیکھا تھا. تو لم یظہروا علی عورات النساء, ان بچوں سے بھی عورت کا پردہ واجب نہیں. تو یہ اسلام نے باقاعدہ پورے جزئیات کے ساتھ, ریزاکاریوں کے ساتھ قرآن کریم میں بتلا دیا. اب اگر اس میں کوئی اعتراض وارد کرتا ہے کہ عورت کے لیے پردہ کیوں, تو اس کے بارے میں بڑی ایک مفصل گفتگو ہے جو علماء اسلام نے کی ہے اور دل کو چھو لیتی ہے. انسان واقعاً اس کو پڑھ کے اس کو احساس ہوتا ہے کہ واقعاً یہ صحیح بات ہے, قرین عقل ہے کہ عورت کے لیے جو پردے کا حکم دیا گیا یہ اس کی اپنی حفاظت کے لیے دیا گیا. نعرہ آزادی نسواں کا لگانے والوں, جان تخلیق کو تفریح بنانے والوں, رقص گاہوں میں شرافت کو لٹانے والوں, ہوش میں آؤ ہمیں ہوش میں لانے والو, یہ نمائش نہیں جن سے سرے بازار نہیں, آبرو قوم کی ہے فلم کا کردار نہیں, گھر ہے شوہر کا سکون گاہ وفا اس کے لیے, فکر خدمت ہے جہادوں سے سوا اس کے لیے, پرچم عزت و عظمت ہے ردا اس کے لیے, یہ حیا کے لیے ہے اور حیا اس کے لیے, نکلی چوکھٹ سے تو ٹھکرایا ہوا جام ہوئی, جل گیا دامن کردار تو نیلام ہوئی. عورت کا مقام اسلام نے اتنا زیادہ بلند قرار دیا ہے کہ وہ کبھی تو اسے گھروں میں محبوس رکھ کے زمانہ جاہلیت میں اسے بردہ کی حیثیت سے رکھا جاتا تھا, ایک ایک حرم سرا میں سینکڑوں کی تعداد میں خواتین ہوتی تھیں. آج کے زمانے میں اسے رقص گاہوں میں لا کر, معرض انظار عمومی میں لا کر, تھیٹر میں لا کر اس کا تھرکتا ہوا بدن بھوکی نگاہوں اور بے لگام خواہشات کی تسکین اور تلذذ کا سامان بنا دیا گیا. تو عورت کا یہ مقام نہیں, اسلام نے عورت کا مقام بہت زیادہ بالا تر رکھا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. میم بریک سے پہلے آپ خواتین کی جائیداد کے بارے میں کچھ فرما رہی تھی, اس کو ذرا ایکسپلین کیجئے. عرض کر رہی تھی کہ اگر ہم مطالعہ کریں قرآن کریم کا جی تو عورت تو بڑی رچ دکھائی دیتی ہے, بالکل ٹھیک, اور مرد مظلوم, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسلام نے کسی پر ظلم نہیں کیا. ان اللہ لیس بظلام للعبید,
واہ، خالق کائنات کی ذات عادل مطلق ہے، سبحان وہ اللہ، کسی پہ ظلم نہیں کرتی، جی مگر جب ہم ظاہری جائزہ لیتے ہیں تو تب ایسا محسوس ہوتا ہے جی کہ شاید عورت کو زیادہ نواز دیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مسلم عورت کے بارے میں کہ اس کو تو کوئی حقوق ہی نہیں دیے جی گئے جی اور سارے رائٹس مرد کے ہیں، جی تو میں اس تناظر میں بات کر بالکل رہی ٹھیک، ہوں بالکل ٹھیک، کہ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے فیملی کی، اگر بیٹا ہے تو ماں اس کی ذمہ داری ہے، شوہر ہے تو زوجہ اس کی ذمہ داری ہے، جی باپ ہے تو بچے اس کی ذمہ داری ہیں، ٹھیک، بھائی ہے تو بہن اس کی ذمہ داری ہے، بالکل صحیح، خاندان میں کوئی خاتون وڈو ہے، بیوہ ہے، ضرورت مند ہے تو وہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے، پڑوس میں اگر کوئی خاتون ضرورت مند ہے تو وہ بھی مرد کی ذمہ داری، صحیح، عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں، حتیٰ کہ اپنی ذات بھی عورت کی، اس کی اپنی ذمہ داری نہیں، بالکل اور ٹھیک، عورت بے شک کتنی بھی امیر ہو تو بھی اس کی ذمہ داری نہیں۔ بالکل صحیح، جناب خدیجہ جتنی دولت رکھتی ہو، یا وہ خود اپنا بزنس چلا رہی ہو، یا وہ خود بہت زیادہ دولت رکھتی ہو، تو بھی اس کے اوپر اتنی ذمہ داری بھی نہیں کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے اپنا پیسہ، یا حتیٰ کہ اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے جو اس کے شوق ہیں جی جی ان کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنا پیسہ خرچ کرے، بالکل یہ ٹھیک، مرد کی ذمہ داری۔ احبکم انفعہم لعیالہ، واہ، تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ خدا کی بارگاہ میں وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، سبحان اللہ، تو سبحان اس کو ثواب کا درجہ دیا گیا جی اپنی فیملی کی خدمت کو، اور اس میں سر فہرست ظاہر ہے اس کی زوجہ ہے۔ بالکل ٹھیک، تو اس میں پھر یہ ہے کہ جب تقسیم جائیداد کا مرحلہ آیا جی تو اس میں خالق کائنات نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، ٹھیک، مرد کو 2 حصے اور خاتون کو 1 حصہ، جی تو اب مرد کے اوپر تو تمام ذمہ داریاں ہیں جی اور خاتون پر تو کوئی ذمہ داری ہی نہیں۔ اس اعتبار سے اگر جائزہ لیا جائے جی کہ اگر تقسیم کی جائے تو 2 لاکھ روپیہ مرد کے حصے میں آیا اور 1 لاکھ عورت کے حصے میں آیا، ٹھیک، تو مرد کو تو 10 جگہوں پہ خرچ کرنا ہے، ہاں، اس کی اپنے ذمہ اوپر داری ہے، خرچ ایسے ہی، کرنا ہے، بالکل بچوں ٹھیک، پر کرنا ہے، بیوی پر کرنا ہے، ماں پر کرنا ہے، بہن پہ خرچ کرنا ہے، خانوادے پہ کرنا ہے، فیملی کی کفالت، ایکسٹینڈڈ فیملی کی حتیٰ کہ، لیکن خاتون پہ تو کوئی ذمہ داری ہی نہیں، ہاں، حتیٰ کہ بالکل اس صحیح، پہ اپنے لباس کی، اپنے ضروریات کی بھی ذمہ داری نہیں۔ بالکل، وہ نان و نفقہ اس کا آ جاتا ہے سارا اس اس میں، طرح اگر ہم جائزہ لیں جی تو عورت ہمیں مرد سے کہیں زیادہ دولت مند دکھائی دیتی ہے، بالکل اس ٹھیک کا ہے، کتنا بینک بیلنس ہو مرد اس بالکل سے ٹھیک ہے، تقاضا نہیں کر سکتا۔ اس میں جو پچھلا اس کا خاندان ہے ادھر سے بھی تو حاصل ہوتا بالکل، ہے اس کو، جی ہاں، یہی عرض کر رہی ہوں للذکر مثل حظ الانثیین، جی اور پھر جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں بھی مرد کو حکم دیا گیا کہ حق مہر خاتون کے لیے، اور پھر اس میں بھی خاتون کو جو فیور کیا گیا جی وہ اس حد تک کہ عورت تنہا وہ ذات ہے جو اپنے لیے حق مہر کی تعیین کرے گی، بالکل ٹھیک، والدین نہیں، اور وہ اس کو فورس بھی نہیں کر سکتے صحیح، کہ تمہارے لیے حق مہر کتنا ہونا چاہیے، صحیح، اس کا شوہر حق مہر اس کو ادا کرنے کے بعد اسے اس کا تقاضا نہیں کر سکتا، واپس نہیں لے سکتا، واپس نہیں لے بالکل سکتا، ٹھیک، وہ اپنی مرضی سے کرے تو وہ اور بات ہے، لیکن جی، مرد واپس نہیں لے بالکل سکتا، صحیح، بالکل تو صحیح، حق مہر کا حکم دیا، اس کے بعد عورت کو مسلسل ہدیہ تحفہ دینے کا حکم دیا ہاں، گیا، جیسا کہ بالکل، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، جی خواتین کے لیے جب گھر لوٹتے ہو اپنی بیوی کے لیے تحفہ لے کے آؤ، کہا یا رسول اللہ روزانہ؟ فرمایا ہاں روزانہ، تو کہا کہ ہم جو یہ آلو پیاز لے کے آتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ تحفے میں شمار نہیں ہوتا، گھر جاؤ اس کے لیے تحفہ روزانہ کا، روزانہ تو افورڈ نہیں کر سکتے، صحیح، تو آقا نے فرمایا جتنا افورڈ کر سکتے ہو، جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے، یوں ہی منہ اٹھا کے گھر نہ چلے جاؤ، بے بالکل شک ٹھیک ہے، ایک پھول کی شاخ ہو، صحیح، ایک ٹہنی ہو، کچھ بھی ہو، خواتین کے لیے لے کے جاؤ، اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہو، باہر کی آفس کی ٹینشنز کو وہیں پہ رکھ کے آؤ، خواتین کو پریشان مت کرو۔ المرأۃ ریحانہ، فرمایا عورت ایک پھول ہے، ایک خوشبودار پھول سبحان ہے، اللہ، تو اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسے پھول کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ وہ مرجھا نہ جائے سخت گرم حالات سے۔ تو اتنے زیادہ حقوق قرآن کریم میں بیان کیے، حتیٰ کہ قرآن مسئلہ طلاق پر پہنچتا ہے،
ٹھیک۔ اور جب مسئلہ طلاق، جب مرد و زن اکٹھا رہتے ہیں تو اس میں تو خالق کائنات نے بہت سے مسائل بیان کیے. جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، طلاق یافتہ عورت نہیں، جو ساتھ رہتے ہیں، جی ہنسی خوشی ساتھ رہتے ہیں، ٹھیک، وہ جب اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے تو قرآن کریم نے واضح طور پر فرما دیا کہ یا وہ عورت جو ہے وہ تمہاری میڈ نہیں، آیا نہیں، خدمت گار نہیں، معاوضہ بھی لے سکتی ہے، یا تو اس کے لیے کوئی دودھ پلانے والی کا انتظام کرو بچے کے ٹھیک لیے، ہے، اور یا پھر عورت کو اجرت دو. بالکل ٹھیک ہے. تو دیکھیں اسلام نے کتنا زیادہ عورت کے حقوق کی پروٹیکشن کے لیے کتنا بڑا معرکہ ہے یہ، کہ عورت تو پیسے نہیں لے گی، اجرت نہیں لے گی، لیکن اگر چاہے تو لے بھی سکتی ہے. وہ بچہ تو اسے مرد سے زیادہ عزیز ہے، باپ سے زیادہ عورت بچے سے محبت کرتی ہے، لیکن اسلام نے عورت کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ مرد کی ذمہ داری ہے. عورت کہیں دودھ خرید کے نہیں لا رہی، وہ خود اپنے بچے کو فیڈ کرا رہی ہے، لیکن تم مرد سے پیسے لے سکتی ہو. پھر مسئلہ طلاق پر پہنچتا ہے. جب مسئلہ طلاق پر پہنچتا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ طلاق کوئی خوشگوار حالات میں تو یہ عمل انسان پیش نہیں آتا. ظاہر ہے کوئی ان کے درمیان اختلاف ہے تو طلاق کی نوبت آئی. لیکن اس کو میں اگر تھوڑا سا آپ سے ایک سوال کی صورت میں پوچھ لوں کہ مرد تو جب وہ کوئی بھی اس میں مسئلہ مسائل آتا ہے زندگی میں تو وہ طلاق دے دیتا ہے، تو کیا عورت کو خلا لینے کا حق اسلام نے دیا ہے؟ جی بالکل دیا ہے. جی اس پہ بالکل خلا لینے کا اسلام نے عورت کو حق دیا ہے، اور چونکہ طلاق کا حق مرد کے پاس رکھا اسلام نے، اور اس کے پس پردہ بھی بہت بڑی وزڈم کار فرما ہے، بہت بڑی ڈیوائن وزڈم ہے، بہت بڑی حکمت ہے. مرد کو اس لیے حق دیا گیا، عورت اور مرد دونوں کو حق نہیں دیا گیا جیسے ہم دوسرے معاشروں میں، مغربی معاشروں میں جس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس طرح گھر جلدی ٹوٹ جائیں گے. مرد کو حق دیا گیا، اور پھر اس میں بھی کاؤنسلنگ کی جائے، روکا جائے، بار بار منع کیا جائے، وہ سارا قرآن کریم پسند نہیں کیا گیا، پسند نہیں کیا. یہ وہ واحد جائز عمل ہے جس کو اسلام نے بہت ناپسند کیا اور اس کو اوائڈ کرنے کا بار بار حکم دیا. لیکن اگر پھر بھی نوبت طلاق پر آ جائے تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ او تصریح بِإِحْسَان، اسے پھر بھی روک لو نیکی کے ساتھ. اور اگر پہلے روکنے کا حکم دیا اور اس کے بعد آزاد کرنے کا، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، نیکی کے ساتھ روکو، ڈرا دھمکا کے نہیں، اور اس لیے بھی نہیں کہ روک لو اور بعد میں اس کو اذیت دو، تکلیف پہنچاؤ، نہیں، نیکی کے ساتھ روکو. او تصریح بِإِحْسَان، اور اگر تمہارے درمیان یہ طے ہی ہو جائے دونوں کے کہ طلاق ہی لینا ہے تو پھر تصریح بے احسان، احسان کے ساتھ چھوڑ دیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. میم بریک سے پہلے آپ بتا رہی تھیں کہ عورت کو خلا لینے کا حق اسلام نے دیا ہے، تو اس کے ساتھ یہ بھی تھوڑا اضافہ فرما دیجئے کہ خیار بلوغ کا جو حق عورت کو حاصل ہے، جو بچپن میں شادیاں ہو جاتی ہیں تو بڑے ہو کے وہ کبھی پسند کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، تو اس پہ اسلام نے کیا حقوق جو ہیں وہ عورت کو کیونکہ اسلام نے عورت کو پسند کی شادی کی اجازت دی ہے. جی اخلاقی دائروں میں رہتے ہوئے، اپنے شرف کی پاسداری کرتے ہوئے وہ اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک. تو اگر بچپنے میں اس کے ولی نے، اس کے سرپرست نے اس کا نکاح کر دیا، جیسے زمانہ قدیم میں ہو جاتا تھا، آج کے دور میں بھی بعض علاقوں میں یہ رواج باقی ہے، تو جب وہ بڑی ہوتی ہے تو اس وقت اگر وہ اس رشتے کو قائم رکھنا پسند کرے، کسی کو خیار بلوغ کہتے ہیں، اگر وہ اس رشتے پر قائم رہنا چاہے تو وہ نکاح ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر وہ اس کو کنٹینیو نہ کرنا چاہے تو وہ اس کو چھوڑ سکتی ہے. یہ اس کا اسلام نے دیا ہوا اس کا حق ہے. بالکل ٹھیک. اور اسی طرح سے خلا کا جو ہم بیان کر رہے تھے، آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ اگر مرد طلاق نہیں دیتا تو عورت خلا کے لیے اقدام کر سکتی ہے، طلاق کے لیے اقدام کر سکتی ہے اور اس سے طلاق لے سکتی ہے، اور پھر اس کے وہ مسائل ہیں ان کے عدالتوں کی جانب رجوع کرے یا پھر اپنے مذہب سے جو علماء ہیں ان کی جانب رجوع کرے، اور وہ پھر اسے اس مسئلے کا حل بتائیں اور پھر وہ اس مرد سے آزادی حاصل کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. یہ ارشاد فرمائیے کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ تو ایک مردوں کو تو حق حاصل ہے ہی ہے کہ بچے کہیں پہ اپنی مرضی سے شادی کر لیں، تو گھر والے بھی کہتے ہیں کہ اچھا جی بچہ ہے،
حالانکہ قرآن میں سورہ نساء میں بڑا واضح ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع کہ ان عورتوں سے آپ نکاح کرو جو تمہیں پسند ہیں، 2 2 3 3 4 4 یہاں تک. تو یہ فرمائیے کہ تاکہ ہماری خواتین کو بھی جو یہاں پہ جلوسوں میں شامل ہو جاتی ہیں ان کو یہ آئیڈیا ہو کہ اسلام نے ان کو بھی یہ حق ایسے ہی دیا ہوا ہے، وہ بھی یہ شادیاں جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں. تھوڑا سا پلیز اس پہ. اچھا، عورت شادی بھی مرضی سے کر سکتی ہے. جی جی اور مرضی سے مراد وہی میں نے آپ سے بیان کیا کہ اپنی جو اس کے شرف کے دائرے ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے بالکل اپنے مزاج سے جو اسے ہم آہنگ دکھائی دے، جو بہتر دکھائی دے، اس سے شادی کر سکتی ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ بہتر یہی ہے کہ جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے پہلے اچھی طرح سے جائزہ لے کہ وہ اس کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. تو یہ ایک مستحسن عمل ہے، بجائے اس کے کہ اسے گائے بھینس کی طرح کسی بھی کھونٹے سے باندھ دیا جائے اور اس کی مرضی دریافت نہ کی جائے، اس کے مزاجی مسائل اور ہوں، اس کے پارٹنر کا مزاج اور طرح کا ہو، تو یہ تو بڑے بعد میں پھر وہ چل ہی نہ سکے شادی کا باعث بنے گا. جی جی تو وہ کر سکتی ہے شادی. اس کے علاوہ بھی اسلام نے عورت کو بہت زیادہ حقوق دیے ہیں. جی یعنی جس وقت نکاح ہوتا ہے تو وہ نکاح نامہ ذرا پڑھ لینا چاہیے خواتین کو، اس میں اس کے کافی شرائط ہیں. اور یہ جو آپ نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت فرمائی ہے کہ تمہیں جو عورتیں پسند ہیں 2 2 3 3 4 4، اس کے بارے میں بھی میں ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ خالق کائنات نے اصل میں قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا یہ سعادت بشر کا زندہ جاوید پیغام ہے. ہم اس کو کسی ایک مخصوص دور میں منحصر نہیں کر سکتے. ہم اس زمانے سے متعلق اس کو قرار نہیں دے سکتے کہ یہ جب نازل ہو رہا تھا تو شرائط اور حالات یہ تھے. لیکن میں کچھ اور بیان کرنا چاہتی ہوں. اسلام جب ظہور پذیر ہوا تو زمانہ جاہلیت تھا. جاہلیت کے رسوم و رواج کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے بڑا جہاد کیا اور گریجولی بہت سی چیزوں کو ختم کیا گیا. مثلا جیسے سلیوری، تو اس میں قرآن کریم میں آیات ہیں، اگر ایک دم سارے غلاموں کو آزاد کر دیا جاتا تو معاشرے میں ہرج مرج ہو جاتا. اسی طرح شراب، اب میں قرآن کی آیات اس لیے نہیں پڑھ رہی کہ ہمارا پروگرام اختتامی مراحل میں، تو شراب کے لیے بھی قرآن کریم نے بڑی حکمت کے ساتھ. اسی طرح مردوں کی شادی کا مسئلہ، اس وقت 4 شادیوں کی اجازت دی تو مردوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے تھے، کیونکہ 250 400 عورتیں ایک ایک مرد کے ساتھ ان کی حرم سراؤں میں تھیں. وہاں پر اگر مرد سے یہ کہا جاتا کہ تمہیں 4 عورتوں پر اکتفا کرنا ہے تو اس کے لیے موت کے مترادف تھا. اس لیے اسلام نے یہ اجازت دی. اور اس کے بعد سورہ مبارکہ نساء ہی میں فرما دیا کہ اگر تم عورتوں کے ساتھ عدالت سے پیش نہیں آ سکتے ان کے مابین تو فواحدہ، ہاں بالکل اس کے آگے ہی ہے وہ، پھر ایک ہی عورت. تو یہ بات بھی مرد کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اگر وہ 2 شادیاں یا اس سے زیادہ کرتا ہے تو پھر ساری جتنی اس کی ازواج ہیں ان کے درمیان عدالت کا وہ الہی معیار اس کو برقرار کرنا ہوگا جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا. اگر اس میں تھوڑا سا توازن، بیلنس تھوڑا سا خراب ہوا تو پھر اس کو اجازت نہیں ہے. تو یہ چیز بھی مسلمان مرد کے پیش نظر رہنی چاہیے. اسلام نے عورت کو بڑا مقام دیا ہے. اور اگر ہم دونوں کے حقوق و فرائض کا جائزہ لیں تو ویسے تو وہ عادلانہ ہیں، لیکن بہرحال عورت کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا. للرجال مما اکتسبوا وللنساء مما اکتسبنا. خالق کائنات نے قرآن کریم میں یہ بیان کیا مرد کبھی اگر عورت پہ واجب نہیں کہ وہ پیسہ ارن کرے، لیکن اگر اس کی خواہش ہو، وہ اپنا وقت گزارنا چاہتی ہے، وہ جاب کرنا چاہتی ہے، تو مرد اس پہ پابندی بھی نہیں لگا سکتا. اور اگر وہ کمائے گی تو مرد کا اس کی کمائی میں کوئی حق نہیں. للنساء مما اکتسبنا. جبکہ مغرب میں ہمیں ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی. مغرب کی عورت مزدور ہے، مغرب کی عورت محروم ہے. یہ تو میرا کویسچن تھا جو آپ نے لے لیا میم. اس پہ ضرور کچھ ارشاد فرمائیے کہ کیا مغرب میں عورت کو یہ جتنی چیزیں ہم نے یہاں پہ گنی ہیں اور اسلام نے جتنے حقوق عورت کو دیے ہیں، کیا یہ مغرب میں عورت کو حاصل ہیں؟ ہرگز
مغرب میں عورت سسک رہی ہے، بالکل اور میں صرف یہ نہیں کہ وہاں جاتی ہوں، میں امریکہ میں رہی بھی ہوں، جی میں نے امریکن یورپین خواتین کی حالت دیکھی ہے، ان کی حالت زار دیکھی ہے، ٹھیک ان کی کوئی عزت نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، ان کے کوئی حقوق نہیں، وہ ہسبینڈ وائف بھی اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں، بالکل نان ٹھیک، مسلم، بالکل اور ٹھیک، اتنے زیادہ خود غرض، اتنی زیادہ سیلفشنس۔ اسلام نے تو عورت کو ملکہ بنا کے پیش سبحان کیا اللہ، ہے، اور اتنے سبحان اللہ، حقوق سبحان دیے ہیں اللہ، اسلام سبحان نے۔ اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مغرب فاقد حیا و عزت و عظمت ہے، جہاں آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنیوں کے اندر قلب و روح کو وحشت زدہ کر دینے والی تاریکیاں پنپتی ہیں، واہ، جہاں آزادی کے پرفریب دام میں انسانیت کو غلامی و بردگی کا طوق پہنایا جاتا ہے۔ واہ واہ، اسلام نے عورت کو تقدس عطا کیا، اسلام سبحان کی اللہ، شعائیں سبحان پاکیزہ اللہ، زندگی کا تصور دیتی ہیں، واہ، حیات انسانی کے ہر گوشے پر نور ڈالتی ہیں، سبحان نسل حلال سے لے کر رزق حلال تک، سعادت دنیا سے لے کر نعمات آخرت تک، ہر نعمت سے انسان کو بہرہور کرتی ہیں۔ سبحان تو اللہ، تہذیب کفر و الحاد کہاں اور اسلام کہاں؟ واہ، ادھر سبحان جلوہ اللہ، خدا ہے، سبحان ادھر اللہ، ہیلہ شیطان ہے، واہ واہ، ادھر رحمت الہی انسان کو اپنے دامن میں لینے کے لیے بے قرار ہے۔ واہ، ماں کا تقدس، بیٹی کا تقدس، سبحان بہن کا اللہ، تقدس، سبحان اللہ، زوجہ کا تقدس، واہ، اسلام نے عورت کو سراپا تقدس بنا دیا ہے۔ ایسے، عورت بالکل کی ایسے، عزت مغرب کی آزادی میں نہیں، اسلام کے دامن میں ہے۔ سبحان اللہ، ازواج سبحان اللہ، پیغمبر گرامی اسلام امہات مومنین رضوان اللہ علیہن اور سیدہ کونین جناب فاطمہ الزہرا، جناب خدیجۃ الکبریٰ، ان کے اسوہ کی پیروی میں عورت کی عزت ہے۔ سبحان تو اللہ، یہ اسلام نے تو عورت کو سراپا تقدس بنا دیا۔ اگر ہم غور کریں تو اسلامی وہ گھاٹا اٹھی ہے مغرب سے بسد تیز روی، وقت کی دھار میں بہہ جائے نہ دولت اپنی، میری ماؤں میری بہنوں سے بتا دے یہ کوئی، رہے ہوشیار زمانے سے کنیزان علی، یہ تو کہتی نہیں زینب بنے زہرا بن جائیں، ہم اگر خاک قدم حضرت فضا بن جائیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے میم خانم طیبہ بخاری صاحبہ کی گفتگو سنی۔ قرآن کے مطابق عورت اور مرد کو اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ جہاں مرد کو ایک درجہ حاصل ہے، وہاں اللہ نے اسے عورت کے بارے میں ہمیشہ ڈرتے رہنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو برابری والا معاملہ ہے، مرد ہرگز کسی طرح کی بھی عورت پر زیادتی نہیں کر سکتا۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا حق مرد کے برابر ہے۔ ہمیں یہ آگہی بھی ہوئی کہ عورت کو اپنے شوہر کے انتخاب کا حق بھی حاصل ہے، اسے نان و نفقہ کا حق بھی حاصل ہے، جائیداد میں اس کا ڈبل حصہ ہے، ماں باپ کی طرف سے بھی اور خامند کی طرف سے بھی۔ اسلام نے مردوں کو ان کی شرم و حیا کا پابند بنایا ہے۔ ماں کی حیثیت سے بے مثل حقوق ہیں، اسے مہر کا حق حاصل ہے، اسے خلا کا حق حاصل ہے، اس کی حفاظت کے لیے باپ، بھائی، شوہر ہر حال میں اس کی حفاظت کے پابند ہیں۔ ناظرین، اتنے حقوق دنیا کے کسی اور مذہب اور تہذیب نے عورت کو نہیں دیے جتنے اسلام نے دیے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بڑی جلدی بارگاہ لم یزل میں پیش ہونا ہے۔ ہمیں اپنی حدود کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں طیبہ خانم بخاری صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میم، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔